اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا انفق تمرة يربيها ربها كما يربي احدكم فلوه حتى ياتي يوم القيامة كجبل احد. رواه الشيخان. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله واصحابه وبارک وسلم وسلم علیہ. میرے محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، ملکی حالات آپ کو معلوم ہے، کمزور حکومتوں کی وجہ سے آئے دن مختلف فرقے آپس میں تصادم کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے. ایران پاکستان میں سب لوگ جانتے ہیں کہ خالص شیعہ اسٹیٹ کے نظریے سے ہے، لیکن وہاں پر لوگ ماتم گھر میں یا امام باڑوں میں کرتے ہیں، روڈوں پہ نہیں آتے. اور اب تک ان سے ایسی باتیں منقول نہیں ہے کہ انہوں نے حضرات صحابہ جو امت کے بڑے ہیں، ایمان کے اور قرآن کے گواہ ہیں، قیامت تک امت مسلمہ کے محسن ہیں، ان کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ کہا ہو. پاکستان چونکہ بے لگام ہے تو بے لگام ملک میں ہر شخص بے لگام ہوتا ہے. بعض بڑوں نے اپنے بیان میں کمزور بات کہی، دوسرے لوگوں نے ان کو اصلاح اور درس صحیح دیا اور ان کو غلطی واضح کرا دی. اس موضوع پر زیادہ کلام کی ضرورت نہیں. البتہ ایک مسئلہ سمجھانا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، سیدھے ہو جاؤ، استقامت اختیار کر لو، ایمان پر عمل کرو. ایمان چند عقائد کا نام نہیں ہے، نہ چند کلمات کہنے کا نام ہے. ایمان ما جاء بہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلا فی الامور التفصیلیہ واجمالا فی الامور الاجمالیہ. محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول کے جو کچھ لائے ہیں، جیسے تفصیلی محکمات یا اجمالی جیسے متشابہات، دونوں کے برحق ہونے کا ایمان. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو زندگی گزاری، 13 سال کی تکلیفوں کی، شدت کی، گرانی کی، اس کا بیان بھی ہم جیسے کمزور نہیں کر سکتے. آپ سے ملنے کے لیے آنا آسان نہیں تھا، کتنے مشکل سے لوگ ملتے تھے. اور اس دوران ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے سامنے ایک جگہ ٹھیک کی تھی مسجد کے نام پر، اور اس میں قرآن شریف بھی پڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. بخاری شریف میں کہ مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہوتے تھے. ابو بکر صدیق بہت زیادہ خوش العام تھے اور سچے صاحب ایمان تھے. ان جیسے ایمان غیر نبی کا نہ اولین میں ہوا نہ آخرین میں ہوگا.
تو مشرکین بڑا تنگ آ گئے کہ ہماری عورتیں اور بچے یہاں جمع ہوتے ہیں اور اندیشہ ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. انہوں نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی. طویل واقعہ ہے بخاری میں، اگرچہ وہ کامیاب نہیں ہوا. ابو بکر صدیق کا درس اور بیان جاری رہا. عوام میں مشہور ہے کہ پہلی مسجد قباء ہے یا مسجد نبوی ہے، وہ تفصیلی مسائل میں ہے. حقیقت میں ہے کہ جو ابو بکر نے اپنے گھر کے ڈیوڑی میں ایک مسجد بنائی تھی، یہ اسلام کی پہلی مسجد. اس میں بھی ابو بکر سباق الغایات، خیر کے کاموں میں نمبر لے جانے والے. مطلب میرا یہ کہ مسجد جو بنتی ہے تو کچھ خرچہ چاہتی ہے نا. ایک شیخ الاسلام نے تقریر میں بطور مذاق کہا ہے کہ مسجدیں بن رہی ہے، چندے ہو رہے ہیں، مسجدیں بن رہے ہیں، چندے ہو رہے ہیں. بھئی آپ 300 بینکوں کے ایڈوائزر ہو گئے، آپ کو دنوں کے حساب سے کروڑوں ملتے ہیں. اور لوگ تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو غریب قوم سے مانگ کے اور مسجدیں بناتے ہیں. تو ان کی سرپرستی کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے کہ اللہ ان کو اچھے لوگ دے، اچھے پیسے دے کہ وہ اللہ کے گھر کو صحیح طرح سنوارے، بنائے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ فرماتے ہیں مسجدیں وہ لوگ بناتے ہیں جن کا خاص اللہ پر ایمان. ہر ایک مسجد نہیں بنا سکتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ میں، جگہ تو آپ کو ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس ملی، بلکہ وہ گھر ملا جو 300 سال پہلے طبع یمن نے نبی آخر الزمان کے لیے بنوایا تھا، اور وہاں سے ان کے اخراجات بیچتے تھے اور لوگ بھیجے تھے. لیکن ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان مل کے مسجد بنائے، نمازیں پڑھے، مشورے کرے، دینی حلقے قائم کرے، اذان دے، اس کے لیے ایک بنو نجار قبیلے کے کچھ لوگ تھے اور ایک پلاٹ تھا جس میں پرانے زمانے کی کھجوریں بھی تھی، بعض مشرکین کی قبریں تھی، کھڈے شڈے تھے، لیکن مسجد کے لیے مناسب معلوم ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سامنونی یا بنی نجار، بنو نجار یہ پیسوں سے ہمیں دے دیں. ان کی خواہشی تھی کہ ہم مفت دے دیں. آپ نے فرمایا کہ اسلام کی پہلی مسجد ہے اور بہت بڑی مسجد اسلام کی بن رہی ہے، سب شریک ہو جائے تو اچھا ہے. چنانچہ تمام مسلمانوں نے چندہ کیا اور مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی گئی اور مسجد تیار ہونے لگی. اس میں ایک کمرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کے لیے تھا، اور اس کے ایک سائٹ پر تقریباً 12 گھر بنائے گئے. 11 بیویاں تھی آپ کی اور 12ویں بیٹی تھی. بی بی فاطمہ آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے. بخاری شریف میں عبداللہ ابن عمر کہتے علی کے بارے میں انظروا بیتہ بین ابیات النبی، دیکھ علی کا گھر بھی حضرت کے ساتھ ہے. ہمارے یہاں کے مسلمان بھائیوں میں ایک فضول بات مشہور ہے، گھر داماد گھر داماد. یہ فضول بات بھی ہے، ایمان کے خلاف بھی ہے، بےہودہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ہم بیٹوں کو ساز و سامان دیتے، اس طرح ہمیں بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے. اگر بیٹے کو گھر کی فکر کرتے اور ایک متمول باپ جن کو خدا نے توفیق دی ہے وہ بیٹی کے لیے بھی مکان بنوائے یا خریدے، تو یہ عین قرآن و سنت اور
اسلامی اصول اور تاریخ کے مطابق ہوگا۔ اس کو گر داماد کہنے والا اندیشہ ہے کہ اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ باپ کا وارث جیسا بیٹا ہے اس طرح بیٹی بھی ہے، اور زندگی میں اگر دینا چاہے تو بیٹا اور بیٹی برابر ہے۔ اور اگر ماں باپ پر تکلیف آ جائے تو نفقہ جس طرح بیٹے پر فرض ہے بیٹی پر بھی فرض ہے۔ دیکھیے کتاب النفقات امام خصاف کی، کتاب النفقات امام جلال الدین فزازی کی۔ اس لیے ہمارے مسلمان بھائیوں کا گر داماد کا اصطلاح قرآن شریف، سنت، تاریخ اسلام کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک باپ کو اگر توفیق دی ہے اور وہ داماد اور بیٹی کو اپنے ساتھ رکھ سکے تو یہ سنت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ نے علی اور فاطمہ کو اپنے پاس رکھا تھا۔ آپ کی عادت تھی کہ عصر کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر گھر میں جاتے تھے، ابھی بھی صاحبہ سے خیریت پوچھتے تھے۔ بعض کہتے کہ شروع میں فاطمہ کے پاس جاتے تھے، بعض کہتے کہ اخیر میں۔ اسی طرح سفر سے آنے کے بعد بھی آپ کی عادت تھی کہ آپ 11 مکانات جو بیویوں کے تھے ہر ایک کے گھر میں کیف حالک، کیف انت، کیف صحہ، اور پھر دوسری تیسری سب کے خیریت کھڑے کھڑے معلوم کر دیتے تھے۔ اور آخر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر ان کی طبع تسلی کراتے تھے۔ آپ بہت خوش ہوتے تھے اور فرماتے تھے فاطمہ کی تو ماں بھی بہت ہوئی ہے، خدیجہ الکبریٰ، یہ تو بہت چھوٹی بڑی ہو گئی۔ آپ نے کہا فاطمہ قیامت کے دن جب آئے گی میدان حشر میں اعلان ہوگا کہ یہ لوگوں سب نگاہیں نیچے کرو، محمد کی فاطمہ آ رہی۔ فاطمہ بی بی سے بہت تعلق محبت پیغمبر اسلام کا ہے اور پوری امت مسلمہ کا ہے۔ ان کے آل و اولاد سے بھی وہی عقیدت ہے، وہی احترام ہے۔ جو ظلم ان کے ساتھ ہوا ہے وہ یقیناً ظلم ہوا ہے۔ امت مسلمہ یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور شمر بن جیشن جیسے لوگوں سے ہمیشہ نالا آ رہا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جس طرح ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر خاتم النبیین ہے، قیامت پر حق ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، اچھے ایمان و اعمال پر جنت ملے گی، ناکامی کی صورت میں دوزخ کا اندیشہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس طرح مومن مسلم پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ دین پر خرچ کرے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله۔ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، پر شک کبھی نہ کرے، اور اپنا مال اور جان دونوں اللہ کے دین پر خرچ کرے۔ تو دیکھو اس آیت میں مال کو پہلے ذکر کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ مال کی ضرورت تو ہمیشہ رہتی ہے، لاک ڈاؤن گزر گیا، مدرسوں کو بہت تکلیف پیش آ گئی ہے، سیٹھ صاحبان غمگین ہو گئے، ان کے کام کاج میں فرق آیا ہے، اس کا اثر یقیناً دینی مدارس پر نکل رہا ہے۔ بھئی یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس کو پورا کریں۔ ہندوستان کے علماء نے یہ عظیم احسان کیا ہے کہ انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا
اور دین پر خرچ کرنا کھلا بیان کیا ہے، اور ان پر واضح کیا ہے کہ اگر کبھی اس میں کمی کرو گے تو بہت نقصان اٹھاؤ گے، بخلاف سرحد کے مسلمانوں کے کہ وہ علماء ذرا پختون آدمی کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے اور مانگ بھی نہیں سکتا ہے، تو وہ سب مسئلے بیان کرتے لیکن یہ بیان نہیں کرتے کہ مسجدیں بناؤ، مسجدیں چلاؤ، مدرسے بناؤ، مدرسے چلاؤ، اس کے اندر نظام دیکھو، کھانے پینے کا، طلبہ کی ضروریات کا، مدرسے کے خوشگوار اور بہترین ماحول کو بنانا، یہ بھی آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سرحد کے بزرگوں سے، ہمارے سرحد کے جلیل القدر علماء اور اولیاء سے، چونکہ وہ مزاج ان کا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ خود تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن کسی کو کہتے نہیں ہیں، شاید وہی نے کہنا چاہیے سی راڑا رہا شرف، اس لیے وہاں مشکلات زیادہ ہے۔ میں تو سرحد کے علماء جو مدرسے چلاتے ہیں ان کو بہت افضل سمجھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ ان کے لیے تو ہر طرف دروازے بند ہوتے ہیں، کیونکہ مقامی لوگ تو یہ کام کرتے ہیں۔ بخلاف شہروں کے کہ اس میں ہر طرح کے سخی ہوتے ہیں۔ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا میرا مکان ہے، اگر یہ بک گیا تو آپ کی نوری آباد کی مسجد میں ڈال دیں گے۔ وہ بک گیا، نوری آباد کی مسجد شروع ہوئی۔ وہ حساب کتاب کم تھا، باقی اور لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم پورا کریں گے۔ الحمدللہ پورا ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ میں کبھی کبھی سناتا ہوں کہ کروڑوں کی مسجدیں بن رہی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کروڑوں کی بن رہی ہے تو پکوڑوں کے ان کے لیے کیوں نہیں دیا رہے۔ یاد رکھنا جو مسجد بنائے گا وہ مسجد بنا رہا ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ طالب علموں کے لیے کپڑا خریدیں، آپ ان کو جوڑے سلوا دیں تاکہ دائیں پٹی بائیں پر آ جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس واسطے دینی مدارس کے بارے میں اور اہل حق مدارس توحید و سنت کے جو مراکز و معادن ہیں انہیں عروج پر رکھنے کے لیے اور ترقی پر رکھنے کے لیے اہل مال کو مال خرچ کرنا پڑے گا۔ اگر ایک آدمی بہت نفلیں پڑھتا ہے، بہت تلاوت کرتا ہے، بہت ذکر کرتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسہ ہے اور خرچ نہیں کرتا تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ جو دو فرشتے روزانہ آسمان سے اترتے ہیں اور ایک آواز لگاتا ہے کہ یا اللہ جو دین پر خرچ کرتا ہے اس کو اور دے دے، اور دوسرا آواز دیتا ہے کہ یا اللہ جن کے پاس ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو ہر زمانے میں، ہر دور میں اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور انگریز عالمگیر نے مجھے بتایا کہ ہم نے تو ہر مسجد کے ساتھ 2000 مسافرین کا اہتمام کیا تھا، اور سمرقند اور ترمذ کے لوگ آتے تھے، لیکن ہماری حکومتیں ختم ہونے کے بعد پیچھے جو لوگ آئے ان میں وہ جذبہ نہیں تھا اور انہوں نے طالب علموں کا خیال نہیں رکھا، وہ منتشر ہو گئے۔ صرف شاہی مسجد ہو، بادشاہی مسجد ہو، شاہجہانی مسجد ہو، یہ رہ گئے، باقی طالب علم کوئی نہیں ہے۔ اور وہاں آج لوگ وزٹ کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا خرافات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ طالب جس مسجد میں ہو وہاں کوئی اس طرح کرے تو اس کا چمڑا اجڑے۔ طالب تو خدا کے دین کا محافظ ہے، خاص طریقے سے بڑی مساجد سے
علماء و طلباء کو باہر نکالا ہے تاکہ یہ مسجد نہ رہے اور یہ تماشا گاہ بنے. اللہ جزائے خیر دے طیب ارغوان کو، جس نے ترکیہ کے مسجد صوفیہ کو 80-70 سال بعد اسلامی طرز پر مسجد بنایا اور اس کے اندر ڈرامے اور تھیٹر اور فضولیات اور خرافات کو، شراب خانوں کو ہمیشہ کے لیے روکا. میرے عزیز بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ بات بھی سبق کے طور پر یاد رکھے کہ ہمارے کھانے پینے تک میں دین کا حصہ ہے. انگریزوں نے جب ہندوستان پر اپنے پنجے گاڑنا شروع کیا تو ان کے لیے بڑی رکاوٹ یہ چیز تھی کہ علماء اور طلباء بہت زیادہ تھے. تو بڑے بڑے مدارس جو مسجدوں سے متعلق تھے ان پر ایسی سخت پابندیاں لگائی کہ وہاں پڑھنے والے نہیں رہ سکتے. خود ہمارے یہاں باہر ملکوں کے طلباء آتے تھے، بہت ہوتے تھے، لیکن آئے دن کے اس کو اسلام آباد میں جو اس کا ویزا آیا ہوا ہے، ویزا جا رہا ہے، فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ یہ کام بڑے اداروں میں ہو رہا ہے. ہمارا یہ مدرسہ اگر خالص ملک کے لیے ہو تو یہ اچھا ہوگا، ہمیں بھی آرام ہوگا، طلباء کو بھی. ہم نے وہ باہر کے طلباء کا داخلہ یہاں روک دیا، ہم نہیں داخل کرتا. تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے. تو وہاں پر بھی یہ حال تھا. تو پھر یہ ہوا کہ بھئی دین کا کام تو جاری رکھنا ہے نا. تو ایک عالم دین جو محراب اور منبر بھی سجاتا ہے، اس کے پاس 40-50 طلباء سبق کے لیے ٹھہرے رہتے. تو نمازی کہتے تھے کہ ہمارے گھر کھانا پکے گا دوپہر کو، ان کے لیے بھی روٹی سالن پکائے گا، لیکن ہم ہوں گے نہیں، کام پہ جا چکے ہوں گے. کوئی طالب علم چلے جائے، لے آئے کہ ٹھیک ہے. دوسرا کہتا تھا ہمارے گھر بھی، تیسرا چوتھا. اس طرح پر فیصلہ ہوا. طالب علموں نے وظیفہ، اس کو یہ لوگ زیرو کہتے ہیں، اس کو جمع کرنا شروع کیا. یہ سوال نہیں ہے، یہ امداد باہمی ہے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پجبیری بڑے بزرگ اور عالم ہیں، لیکن بعض چیزوں میں زیادتی کر رہا ہے. یہ سوال نہیں ہے، یہ اپنا تعاون آپ کا مسئلہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں انصار رہتے تھے، ان کے ہاں بھیڑ بکریاں ہوتی تھی. وہ کبھی کبھی بکرا کاٹتے تھے، کبھی بھیڑ، اور گوشت ہمارے گھر بھیج دیتے تھے اور بکریوں کا دودھ ہمارے گھر دیتے تھے. تو جیسے آج لوگ مسلمان مسجدوں میں طالب علموں کے لیے بکرے، مینڈے، اونٹ، گائے بہن مہیا کرتے، یہ عین صحابہ کی سنت ہے. بخاری شریف سے ثابت ہے، پیغمبرانہ اعمال ہے. شیخ القرآن صاحب کو پتہ نہیں کیوں یہ نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. آپ نمازوں کے بعد مہمانوں کو بانٹ دیتے، کیونکہ باقاعدہ انتظام تو نہیں تھا. تم 10 لے جاؤ، تم 15 لے جاؤ، اور اپنے گھر آپ 20-20، 100 کے قریب لے کے جائے. آپ کا گھر بھی ایسا گھر تھا. 11 بیویاں تھی، 1 بیٹی تھی، 12 گھروں کا کھانا تیار ہوتا تھا. جو بھی ہو اچھے سے تیار ہوئے دفلو تو بیزار سے باندھے دفلو اڑا دے. کھانے میں اچھے برے کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. کھانا تو ایک ضرورت بشری ہے، اس کو پورا کرتا ہے. اس لیے حضرت جابر نے غزوہ خندق کے موقع پر
8-10 آدمیوں کا کھانا پکایا، آپ نے 300 آدمیوں کو بلا لیا اور وہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ آپ کا معجزہ تکثیر طعام کا صادر ہوا۔ آپ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ کھانا اور پینا آپ کی نسبت سے بڑھ جاتا ہے۔ آج بھی اللہ نے اس دور کے باوجود دینی اداروں کو جیسے مالا مال کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس میں بڑے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ تو آپ کا یہ چندہ دینا، کبھی سوچنا کہ طلبہ کے کھانے کا انتظام کرے، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے کچھ لوگوں کی مذمت کی اور فرمایا ہے وَلَا يَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے کی فکر ہی نہیں کرتے تھے، نہ ان کو یہ خیال تھا۔ ہمارے محلے میں چونکہ اللہ نے کافی وقت دیا ہے، 45 سال تحقیر و عاجز کے یہاں پورا ہو رہا ہے، نصف صدی گزر گئی۔ تو مجھے کہتے تھے ولیمہ ہے، یہ پروگرام ہے، یہ کارڈ ہے، آپ کھائیے۔ وہ میں نے کہا پھر اور کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ ولیمہ اچھا ہونا چاہیے یا برا؟ کہا نہیں اچھا ہونا چاہیے، تبھی تو آپ کو بلا رہے۔ میں نے کہا نہیں، پیغمبر کہتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے یدعى لها الاغنیاء، کہ صرف مالداروں کو بلائے، ویترک الفقراء، اور فقراء و مساکین کو چھوڑ دے۔ میں کہتے ہیں یا کتنے دیکھ بھیجو گے؟ میں تو 800 طالب علم میں 1000 طلبہ ہے، تو وہ سب مسلمان لوگ ہیں، اچھے لوگ، وہ کہتے بہت اچھا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک دن پہلے ان کی دعوت کرتے ہیں، 10-15 دیکھ بھیجتے ہیں، تو بہت اچھا ہے، ہم ان دیگوں میں پڑھا دیتے ہیں اور ان کے لیے اتنے بیچ دیتے ہیں۔ یہ بتانا پڑے گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم اور دیگر کتب میں بھی تخریج ہو چکی ہے۔ بدترین کھانا اس ولیمے کا ہے کہ جس میں صرف مالداران اور غریب اور مسکین کی کوئی پرواہ نہ، نہیں غرباء اور مساکین کو بھی، طلباء علماء کو اور اچھے پڑوسیوں کو، نمازیوں کو، ان کو بھی کہے کہ آپ بھی آئے، ہمارے مہمان ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے جہانگیر میں ایک اچھے اور متمول گھر میں کوئی پروگرام تھا، میرے والد صاحب سے کہا تھا کہ آپ آؤ گے، والد صاحب نے کہا میرا تو کام ہے، زمینوں پر جاؤں گا۔ میرا کہا کہ یہ لڑکا ہے، یہ گھر پہ رہتا ہے، کیونکہ آج کل اس کے اسکول کی چھٹی ہے، یہ آ جائے گا۔ میں وہاں چلا گیا، 30-40 اور مہمان بھی تھے اور میں اس محلے کا آدمی تھا۔ مجھے بڑی شرم آئی کہ تم یہاں کائے کے لیے آیا، کام وام کچھ بھی نہیں تھا، صرف کھانے کے لیے بٹھایا تھا کہ بے خیر و برکت کا کھانا ہو جائے۔ تو میں نے کسی بہانے ان سے گزارش کی کہ میں گھر جا رہا ہوں، ہمارا گھر دریا کابل کے کنارے ہے، تو بعد میں دیکھیں گے۔ مقصد میرا وہاں سے اٹھ کے بھاگنا تھا کہ یہ تو سب مہمان ہیں، عزت والے لوگ ہیں، باہر سے آئے ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کس گاؤں کے، تم کیسے لیے ان کے ساتھ چیزیں کھاتے ہو؟ آپ یقین کریں مسجد میں بیٹھے اللہ کے محترم و مکرم دن ہے، ملائک موجود ہے، لفظ بلفظ لکھ رہے ہیں۔ آج تک مجھے وہ حاجی صاحب یاد ہے، بھولوں گا نہیں کہ میں نے دریا کے کنارے استنجا کیا، وضو کیا اور پھر میں گھر روانہ ہونے لگا تو وہ راستے میں کھڑے تھے۔ اس نے کہا مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں آئیں گے۔
آپ یہاں آئیں گے اور بیٹھیں گے تو یہ کھانا کھانا ہوگا. مجھے ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ لے گئے. کہا سر آپ طالب علم ہیں, ہمارے محلے کے ہیں, آپ کا ہونا بہت ضروری ہے, میری بہت عزت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عزت کے خاوند پیدا کیے ہیں جو ہمیشہ عزت عطا فرماتے ہیں. تو میرا مطلب یہ کہ اسلامی مسئلہ تو یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ بہت زیادہ بھوک محسوس ہوئی. یہ امتحان تھا اور آپ نے اختیار کیا تھا. آپ کا افتقار جو تھا اختیاری تھا, فقہاء محدثین کہتے ہیں. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ ابوبکر صدیق آئے اور وہ بھی اسی طرح تھے. عمر آئے, وہ بھی اسی حال میں تھے. ابتدائے اسلام تھا, بہت مشکل مسئلہ تھا. وہ پاک پیغمبر پر اسلام دور کڑے دلے رو ربیڑیا منترا غلے. پاک پیغمبر اور صحابہ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی. ہمیں اور آپ کو تو تیار ملا ہے. تینوں نے کہا کہ ابو الحیثم انصاری کے گھر چلتے. اس کا گھر بڑا پکوان کا ہے, مہمان وغیرہ بڑا شوق سے رکھتا ہے. خود تشریف لے گئے, بے تکلف ساتھی تھے. پشتو میں کہتے ہیں کہ وہ جب اس طرح آ جاتا ہے نا تو کہتے ہیں اس کے 2 اقسام ہیں. جن کو میں نے بلایا ہے اور آیا اس کا ایک اقسام ہے. جو بن بلاوے آیا ہے دوستی کی وجہ سے, قربت کی وجہ سے, اس کے 2 اقسام ہیں. وہ آئے ہمارے گھر, خدا کی قدرت ہے, کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ, اللہ اللہ. ہم نشین میرے جب ایام بلے آئیں گے, ہم نشین میرے جب ایام بلے آئیں گے, بن بلاوے میرے گھر آپ چلے آئیں گے. الحمدللہ. ایک عالم دین آیا, ہم آپ نے ساتھی ہو گئے. اب مجھے کہا چائے وائے نہیں, چائے وائے رہنے دو, کھانا کھائیں گے اور آرام سے کھائیں گے. ہم نماز پڑھیں گے, کافی وقت لگائیں گے, ہم ہمارے لیے اچھے کھانے کا انتظام کریں. میں نے کہا سر آنکھوں کا, تیرے الفاظ گل شکری آستارہ خبری روغ ملغالے دے. میں نے ساتھی کو کہا الحمدللہ. جاتے وقت ان کو میں نے ایک لفافہ, اس میں 8-10 ہزار ڈال کے دے دیے. اس نے کہا یہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ 2 باتیں واضح ہیں. ایک, آپ نے میرے گھر کو اپنا گھر سمجھا, اور دوسرا آپ نے مجھے موقع دیا. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر بوجھ ہے, بلکہ آپ کی خدمت میں مزید ہدیہ بھی اس میں سے پیش کرتا ہوں. تو کہا کہ آپ نے کمال کیا ہے, مجھے کتنی شان و شوکت بخشی ہے. وہ شیخ سعدی نے ایک قصہ لکھا ہے. شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ سیر کے لیے نکلا اور بہت دور چلا گیا. واپسی بہت مشکل سے ہو رہی تھی اور رات کا وقت ہو گیا. فیصلہ ہوا کہ یہ قریب میں کوئی ملنگ رہتا ہے, اس ملنگ کے یہاں جاتے ہیں. ملنگ بھی سارے ملنگ نہیں ہوتے, ایسے ملنگ بھی ہوتے ہیں کہ یہ سارا جہان ان کے کشکول میں ہوتا ہے. ملنگ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بڑے اکرام کیے. جو اس کے پاس ٹکڑے مکڑے تھے وہ سب گرم کر کے اور بادشاہ سلامت کے آگے رکھے.
صبح جب بادشاہ اجازت لے کے روانہ ہو رہا تھا تو ملنگ بادشاہ ناچنے لگا اور یہ شعر پڑھتا تھا، اللہ اللہ ز قدر شوکت سلطان نگشت چیزیں کم، ز قدر شوکت سلطان نگشت چیزیں کم، از التفات بمہمان سرائے دہکانے۔ بادشاہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئی ایک غریب مسکین کے مہمان ہو جانے سے۔ کلائے گوشے دہکان بآفتاب برست، کہ سایہ برسرش انداز توت سلطانی۔ لیکن غریب مسکین ملنگ کے پگڑی کا پیچ آسمان سے باتیں کرنے لگا خوشی سے کہ آپ جیسے نے کرم فرمایا۔ یہ کوٹوالوں کے بعض جگہ پہ لکھا ہوتا ہے، تمر وسمی نشتا جدی ابلم جنگڑے تا دا خویو دستور چ شاہان دی گدایان ہوتا۔ اتنی توفیق نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ کی دعوت کروں، یہ دستور ہے کہ بادشاہ کبھی کبھی اپنے فقیر اور مسکینوں کی خیریت دیکھنے جاتے ہیں۔ صحاح میں ہے کہ صحابہ نے ایک موقع پر فخر المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت قیامت کے بعد تو آپ جنت میں اپنی شان کے مطابق مجلس میں چلے جائیں گے، اس میں ہمارا کیا کام ہوگا؟ نبی اور رسولوں کی مجلس ہوگی اور آپ ان کے بھی سرتاج ہیں، سر لشکر ہیں۔ تو آپ نے کہا کیوں بادشاہ رعایا کو دیکھنے نہیں آتا؟ فرمایا میں خود تم سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ یا اللہ ہمارے رسول پر درود و سلام لاکھوں کروڑوں اربوں قربوں کی بارش ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقائد و اعمال کے ساتھ دین پر خرچ کرنے کا بھی زبردست جذبہ دے۔ یہ موضوع میرا طویل ہے، میں آنے والے دنوں میں بھی اس پر کلام کروں گا کہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ مسجدوں پر، مدرسوں پر، علماء پر، طلباء پر، دین پر سب سے زیادہ اور سب سے اول نمبر میں خرچ کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ ان کاوشوں کو دنیا میں ہدایت پر ثابت قدمی اور آخرت کے اندر نجات، رضوان، غفران اور جنت الفردوس کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا